مطلب مجھے دلی تو عشق حقیقی ہے، جو بھی غلطیاں ہوئیں لیکن عشق دیکھیں انسان ہے. میں یار دوران میں آپ کو بتاؤں اگر اس طرح مارنا شروع ہو جائے آپ کا ایک سردار بھی سب کو سیاکاری پہ اب شوٹ کرو. یہ بیچارے جو کمپیٹنٹ باہر سے آئے ہیں اب بلوچستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھ کے وہ اپنے دفتروں سے باہر نہیں نکلتے بھائی. اب اس جدید دور میں گاڑیوں کے نمبر پلیٹ واضح ہیں، لوگوں کے چہرے واضح ہیں، ان کی جو وائس ہے وہ بھی واضح طور پر سنائی دیتی ہے آپ کو ویڈیو میں. اور پولیس کو بلوچستان گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے یار واقعہ کہاں پہ ہوا ہے. میں یقین کریں کہ میں نے بہت سارے دوستوں کو جو نان بلوچ ہیں میں نے ٹیگ کیا ہے ان کو. میں نے کہ اس خاتون نے نہ موت اپنے زندگی کی بھیک مانگی، نہ رویا، نہ کسی کی پاؤں پڑی، نہ اس کے پاؤں میں کبھی کوئی لغزش آئی. ہاں سیدھی گئی. مطلب اس کا باڈی لینگویج دیکھیں کہیں پہ آپ کو اس کا جو ہے ایک لفظ وہ برائی میں بولتا ہے. یہ لفظ میرے خیال میں جو سرداری طبقہ ہے، سرداری نظام ہے، قبائلی نظام ہے، اس کے منہ پہ تمانچہ ہے. مطلب مجھے دلی تو عشق حقیقی ہے، جو بھی غلطیاں ہوئیں لیکن عشق دیکھیں حقیقی. انسان ہے کر رہے ہیں. اب میں نے ایک چیز دیکھا، بہت سارے ابھی ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں، روف کلاسرا صاحب ہیں، بولتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے بات ہوئی، وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ انفارمیشن بتایا، تو وہ جو نام بتا رہے ہیں، وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں، سومالانی قوم کو سلیمان لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں نام کچھ عجیب ان کو ہمارے یار میں دوران میرا منہ مت کرواؤ یار. یہ جو اسکیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پنجاب پیپل پارٹی یا نون لیگ کی سیاست پہ ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان بیچاروں کو بلوچستان کی نہ جغرافیہ کا پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ اس خطے میں کون سی زبان بولی جاتی ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ کوئٹہ اور گوادر کا فاصلہ کتنا ہے. علیکم ناظرین، ڈی بی آئی سے میں ہوں دوران بلوچ. گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے مارگاٹ سے، جس میں ایک خاتون اور ایک مرد کو جو ہے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو جو ہے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا، لوگوں نے تنقید شروع کر دیا اور غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے جو ہے بہت ساری باتیں ہوئی. تو اب تک کیا پیش رفت ہوا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رشید بلوچ صاحب. رشید صاحب بتائیے گا کیا انفارمیشن اب تک آپ کے پاس پہنچی ہیں اس واقعے کے متعلق؟ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، اب ایف آئی آر بھی ہونا ہے، واقعہ کب کا ہے اور اس طرح کے واقعات بلوچستان میں کیوں ان رپورٹڈ جاتے ہیں؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاکاری کہ میں لوگوں کو مارا جاتا ہے، خواتین و مردوں کو، اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو یہ بلوچ روایت کا تو حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسکلی جو سیاکاری پہ مارے جانے کی جو ہسٹری ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کو سندھ میں زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ اب بلوچستان میں بھی یہ روایت پہنچ گئی ہے اور یہ ایک انتہائی گھٹیا میرے خیال میں روایت ڈالی گئی ہے. اور اسی کو بحث بنا کے میں آج سوشل میڈیا دن بھر دیکھ رہا تھا تو اس میں اوور آل جو بلوچ سوسائٹی ہے، بلوچ معاشرے ہے، اس پہ بھی تنقید کی جا رہی تھی. اور اس کو میرے خیال میں پروان چڑھانے میں یہ جو سیاکاری میں مارے جانے کی جو روایت ہے اس کو پروان چڑھانے میں یہ جو آپ کے سردار اور نواب ہیں نا، انہوں نے زیادہ اس کو پروموٹ کیا ہے. کیونکہ کسی بھی علاقے میں کسی سردار اور نواب کو اپنا وہ ہولڈ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی استحصالی طریقہ کار اپنانا ہوتا ہے تاکہ لوگ الجھے رہیں اس میں، الجھ جائیں. یہ خوف بھی لوگوں کے دلوں میں رہے. اور سردار کی جو بیسک ایک ظاہر ہے کہ ایک سردار کی کیا اوقات ہے، ویسے میں جنرلی بات کرتا ہوں. مطلب کیا کام ہوگا؟ نہیں اوقات کی میں بات کر رہا ہوں، کام نہیں. اوقات کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یار اگر ایک شخص مر جاتا ہے سردار، اس کا ایک پاگل بیٹا جو ہے وہ سردار بن جاتا ہے، وہ پورے قبیلے کو کہتا ہے جی میں سردار ہوں. تو اب وہ سردار جو روایت ڈال دیتا ہے تو وہ روایت بن جاتی ہے. تو دو چیزوں کو میں سوشل میڈیا میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں، دو چیزوں کو آپ کو الگ کرنا پڑے گا. ایک ہوگا قبائلی روایت، ایک ہوتی ہے بلوچی روایت. بلوچی روایت میں اور قبائلی روایت میں زمین آسمان کا فرق ہے. بلوچی روایت یہ کہتا ہے کہ جب یہ سردار مر جاتا ہے تو پھر اسی قبیلے کے اندر سے جو سب سے زیادہ لائق ہو، سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہو، سب سے زیادہ غیرت مند ہو، سب سے زیادہ دیانت دار ہو، امانت دار ہو، یہ کوالٹی ان کے پاس ہونی چاہیے، اس کو آپ سردار بنائیں. انگریز کے آنے کے بعد اس کو موروثیت پہ تبدیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اب ایک سردار مر جاتا ہے اچھا خاصا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا جو پاگل بیٹا ہے
आके वो सरदार बन जाता है। तो इस तरह चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो जो बलोच नहीं हैं, दूसरे कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो रिवायत हैं ये बलूची रिवायत हैं। इसलिए सोशल मीडिया में आप आज इस वाक़े बहुत के बाद बहस बहुत चल सवाल, रहा है। इसलिए मैंने ये वाक़या जहाँ तक इस वाक़या का ताल्लुक़ है, मैंने देखें ये ना पहला वाक़या है ना आखिरी वाक़या होगा। इसमें ये इसलिए ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ कि उसके बाकायदा वीडियो बनाई गई। आप इसी रीजन में रहते हैं, आपका नसीराबाद बेल्ट में, आप हमेशा हर दूसरे तीसरे हफ्ते में आप सुनते हैं कि जी गैरत एक के नाम खातून गैरत के नाम पे, सहकारी के नाम पे कत्ल किया गया। अब सरकार है नहीं, कानून नहीं है, रूल नहीं है, कानून की गिरफ्त नहीं है, लोगों के दिलों में खौफ नहीं है कानून का। तो हर एक शख्स अपना एक अदालत लगा लेता है, इलाके का एक टक्करी है जिसको कोई पूछता ही नहीं है, जिसका अपने घर में नहीं पूछता होगा। घर में कोई नहीं पूछता है, लेकिन वो सब पर अपना कानून बनवाने के लिए। फिर इस तरह के वाक़यात आते हैं, क्योंकि पीछे जो सीक्वेंस चल रहा है सरदार का, और किसी टक्करी के हाथ पे होगा, लंगर सर टक्करी है जिसका जो है ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है ना कुछ है, बस उसका दाना पानी चलता है इस तरह के फ़ैसलों पे। फिर वो फैसला करते हैं जी स्याकार है आप मार दें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अब मैं नसीराबाद बेल्ट की बात करता हूँ, वहाँ पे एक खातून को इसलिए भी गोली मार दिया गया है कि क्योंकि उसको उसकी विरासत में जायदाद में से हक मिलना था, मांग रही थी। उसको किसी लफंगे के साथ एक रिलेशन क्रिएट करवा के जाली तरीके से फिर उसको स्याकारी का नाम दिया गया और उस खातून को मारा गया। ठीक है, अब ये वाक़या अभी चूँकि इनिशियल स्टेज पे अभी तक इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात कौन करेगा? बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने करना है जी बिल्कुल, और पुलिस ने करनी है। और मैं आपको ये बताऊं, अब तक मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, पुलिस को लोकेशन का नहीं पता। बिल्कुल लोकेशन के मतलब कभी कहा जाता है डिगारी है, कभी मारघाट है, कभी हन्ना लेक है। ठीक है, आप देख पहले कहा गया जी डेरा गाजी खान से है शुरू में, डेरा गाजी खान, हाँ। उसके बाद कहा गया जी नहीं ये डिस्ट्रिक्ट खुर्दार का कोई इलाका है, फिर कहा कि नहीं जी मारवाड़ का इलाका है, फिर कहा गया नहीं ये कोयटा से बिल्कुल 15-20 किलोमीटर फासला है, कोई पता नहीं कौन सा इलाका है वहाँ पे, फिर कहा कि जी बोलान का कोई इलाका है, कभी कहते हैं जी डेगारी का इलाका है। ये अभी तक पुलिस कंफर्म नहीं कर सकी है लोकेशन। पुलिस मतलब इतना बड़ा सेटअप है। और आपका वज़ीर आला पता है क्या कहता है? वो कहता है कि जी लेवीज़ जो है ना वो कम्पिटेंट फोर्स नहीं है, रिवायती फोर्स है। तमाम लेवीज़ को जो है आप पुलिस में जम कर लें तो इधर जो है क्राइम रेशो जो है वो कम हो जाएंगे। आप मुझे बताएं अर्बन एरिया में क्राइम रेशो ज़्यादा है या आपके जो बैकवर्ड एरिया है? अर्बन एरिया में ज़्यादा है। ठीक है, अब थाने भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे। दरअसल ये है कि जब किसी हुकूमत के पास विजन ना हो, काम करने का तरीक़ाकार ना हो, उसको ये पता ना हो मैंने काम क्या करना है, फिर वो इस तरह के जो मेरे ख्याल में किसी चीज़ का कोई मकसद ही नहीं है, किसी मकसद ही नहीं निकलता, फिर उन चीज़ों के पीछे वो लोग भागते हैं। अगर पुलिस कम्पिटेंट होती, अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात कहता हूँ, आपको याद होगा हमारे वज़ीर आज़म साहब आए थे कोयटा, उन्होंने वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी हमारे पास जो लोकल ऑफिसर हैं कम्पिटेंट नहीं है, आप हमें जो है ना कुछ बड़े काबिल शाबिल में। जब से काबिल लोग बलूचिस्तान आए हैं ना, बलूचिस्तान का बेड़ा और खराब हो गया है। हाँ, रोज हालत खराब। सही है ना, उसकी वजह है ये तो काबिल अफसरान के मरहून मिन्नत है। हमारे पास जो मालूमात आए हैं वो भी जो वहाँ पर ग्राउंड के लोग हैं उन्होंने मालूमात दी। यहाँ से वो इलाका कोई 43 किलोमीटर के फासले पर है, जो मारघाट चौकी के पास वो है। हमने इसके इब्तदाई तौर पर हमने ही विलाव करके ये बताया था ये एरिया है। पुलिस के पास वो चीज़ भी नहीं है, अभी तक रिवेल नहीं कर। अभी शायद रिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी कोई ना लोकेशन का पता है। सुबह कह रहे थे 4 लोग गिरफ्तार किए, फिर 3 लोग हो गए, अभी अचानक कह रहे हैं 1 हो गया, मतलब कुछ भी नहीं। ये काबिल लोगों का मरहून मिन्नत है जो हमें वज़ीर आज़म यही ना मैं बताने का मकसद ये है। देखें, आप जब किसी और इलाके में चले जाते हैं इंतज़ामी एक अफीसर बन के, आपको उस इलाके का लोगों के नफ्सियात का पता होना चाहिए, इलाके का पता होना चाहिए, उसके ट्राइब का पता होना चाहिए, लोगों की नफ्सियात का पता होना चाहिए। फिर तब जाके आप कुछ रिफॉर्म ला सकते हैं। किसी को अगर कोई बदमाश है तो आप उसको बदमाशी से ठीक करेंगे, कोई शरीफ बंदा है आप उसको शराफत से बात करेंगे, ऐसे ही होगा। ये बेचारे जो कम्पिटेंट बाहर से आए हैं, अब बलूचिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को देख के वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते भाई। अब इस जदीद दौर में गाड़ियों के नंबर प्लेट वाज़े हैं,
لوگوں کے چہرے واضح ہیں، ان کی جو وائس ہے وہ بھی واضح طور پر سنائی دیتی ہے آپ کو ویڈیو میں، اور پولیس کو، بلوچستان گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے یار واقعہ کہاں پہ ہوا ہے. آپ اندازہ لگا لیں نا لوگوں کے شکل و صورت کو، ہر چیز، علاقے کے لوکیشن کو. ہر چیز کا. یار یہ گاڑی کا نمبر پلیٹ آپ کو پتہ ہے، آپ ٹک لگا دیں، میں ابھی گوگل کروں پتہ چل جائے گا گاڑی کہاں، اس کا لوکیشن. ٹھیک ہے. یہ ابھی دیکھیں، جب نااہل لوگوں کے پاس آپ ان کو وزارت اعلیٰ پہ بٹھا دیتے ہیں، آپ ان کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کمپیٹنٹ لوگ باہر سے لے کے آتے ہیں، پھر تو صوبے کا یہی حال ہونا ہے جو اب ہو گیا ہے. میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، یہ واقعہ نہ پہلا ہے نہ آخری ہوگا. سر اب تک کیا ایگزیکٹ نام، کوئی ٹرائب، کیا کیا معلومات آئی ہیں یہ لڑکی کے متعلق یا لڑکی کے متعلق، کیا انفارمیشن آئی؟ یار دیکھیں، انیشیل جو رپورٹ ہے میں کچھ بولوں گا تو شاید وہ غلط ہو، آگے جا کے کچھ چیزیں کچھ اور ہاں ہوں وہ جو تو شاید ہمیں، ہو جاتا ہے، ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. وہ میرے خیال میں مستوں کا ڈسٹرکٹ ہے یہ جہاں پہ واقعہ ہوا ہے. خاتون اور وہ جو مرد ہیں وہ آپس میں پڑوسی ہیں، نزدیک رہتے ہیں. اور یہ بھی سنا میں آیا ہے کہ اور خاتون اور مرد دونوں شادی شدہ ہیں، اور شاید ان کے درمیان کوئی ریلیشن بن گیا تھا چند وقت پہلے، تو انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کی تھی، اور وہ مطلب باغی ہو گئے اپنے فیملی والوں سے. تو اس کے بعد ان کو کس طریقے سے واپس ٹریس کیا گیا، واپس بلایا گیا، پھر ان کو پکڑا گیا، پھر یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے ہے، پھر یہ ان کے ساتھ یہ حشر کیا گیا، یہ اس کی تحقیقات ہونا باقی ہے. تو ابھی معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کا ہے لنڈن میں. ٹھیک ہے. اچھا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جی میں بلوچستان کے بچوں کو آکسفورڈ بھیج دیتا ہوں، وہ اپنے بچوں کو لے کے گیا تھا. وہ دراصل ہم لوگ غلط فہمی میں تھے، وہ کہتے تھے بچوں کو لے کے جاؤں ان گا، کے بچے تو بلوچستان کے بچے ہیں. وہ اپنا کہہ رہا تھا، اپنے بچوں کو، ہم سمجھ رہے تھے کہ بلوچستان کے بچوں کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک تھا، ہم غلط تھے. ٹھیک ہے. وہ میں نے ایسے سنا ہے کہ وہ لنڈن میں ہے. اور ترجمان صاحب کراچی ترجمان میں. نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی، میرے خیال میں اس میں اس طرح کے ڈیٹیل جو ہم انتظار میں تھے کہ جی کوئی آئے گی ڈیٹیل، ایز اے جرنلسٹ ہم کوئی خبر تو فائل کر سکیں. ابھی ہمارے دفتر والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا صوبہ ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو ایز اے رپورٹر کیسے نہیں پتا کہ کہاں پہ ہوا ہے. اب ہم کیا کہیں جی، ہماری گورنمنٹ کو ہی نہیں پتا تو ہم کو کیا پتہ چلے گا کہاں پہ ہے. تو یہ ہے ابھی یہ انیشیل وہ ہیں. برحال اس کا روک تھام کرنا میرے خیال میں اس لیے بھی لازمی ہے، یہ ذمہ داری جو ہے حکومت نہیں پورا کرے گی. یہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سوسائٹی کا وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں ان جاہل پڑھے لکھے طبقے کی بات نہیں کرتا ہوں جو اس کو غیرت کا نام جو پر مونچوں کو تاؤ دے کے کہتا ہے نن قبائلیون. ٹھیک ہے. میں معذرت کے ساتھ میں قبائلیت میں ذاتی طور پر لعنت بھیجتا ہوں. میں خود بلوچ ہوں، ایک ٹرائب سے میرا تعلق ہے، اسی میں سوسائٹی میں ہوں، اور ایسی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. لیکن اگر یہ غیرت ہے تو بھائی ایک سردار کے بندے نے ایک خاتون کو 3 مہینے تک اغوا کر کے اپنے پاس رکھا تھا، تو ادھر آپ کی غیرت کیوں اٹھ رہی تھی؟ ادھر نہیں جا سکتا کوئی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ ان کی غیرت غریب پہ چلتی ہے. ایک معصوم یا ایک بے بس خاتون اور مرد پہ ان کی غیرت چلتی ہے. اور وہ پڑھا لکھا طبقہ اگر اب بھی کہتا ہے یہ قبائلیت ہے لیکن بلوچیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اس کو اگر وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، میرے خیال میں پھر ابھی میں کیا الفاظ استعمال کروں اس کے لیے. برحال میں ذاتی طور پر یقین کروں، میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا میں رویا ہوں. میرا بیپر تھا، میں بیپر میں رویا ہوں. بہت دردناک ہے وہ جو منظر آپ جب آپ کو اس کو جب مطلب ویژولائز کرو، تھوڑا انالائز کرو اس کو، تو آپ کو مطلب عجیب. میں یار ایک چیز میں دوران ایک بات بتاؤں آپ کو، اس خاتون نے جس دلیری کے ساتھ، وہی میں کہنا چاہ رہا تھا، یقین مانیں مطلب ہم پڑھتے تھے داستان مستوکلی کے، سمو کے، وہی منظرنامہ، وہی جو بلوچ مطلب بلوچ کا لوک داستانیں ہوتے ہیں، محبت کے داستانیں ہوتے ہیں، ہم وہ منظر نظر آ رہا تھا، بہادری، جرأت مندانہ ایک مطلب میں یقین کریں کہ میں نے بہت سارے دوستوں کو جو نان بلوچ ہیں میں نے ٹیگ کیا ہے ان کو. میں نے کہا اس خاتون نے نہ موت اپنے زندگی کی بھیک مانگی، نہ رویا، نہ کسی کے پاؤں پڑی، نہ اس کے پاؤں میں کبھی کوئی لغزش آئی. ہاں سیدھی گئی. مطلب اس کا باڈی لینگویج دیکھیں، کہیں پہ آپ کو اس کا جو ہے ایک لفظ وہ برائی میں بولتا ہے.
یہ لفظ میرے خیال میں جو سرداری طبقہ ہے، سرداری نظام ہے، قبائلی نظام ہے، اس کے منہ پہ تمانچہ ہے. وہ جو قبائلیت کرتے ہیں نا، ان کے منہ پہ تمانچہ ہے. تم گولی تو مار سکتے ہو نا، اور کیا کر سکتے ہو؟ ہاں تو وہی ہے، گولی ڈر مار- ڈر ہاں، تو گولی کا ہے. ٹھیک ہے، تم گولی مار گولی سکتے ہو، مارو، مار. ہاتھ نہیں لگاؤ، ہاں، بچی بولتا گئی. ہے مجھے مطلب گولی، تم گولی مار سکتے ہو، مار. یار اس سے بڑا دنیا کا کوئی بہت بڑا پی ایچ ڈی بھی لے کے آئے نا، شاید اس سچویشن میں شاید وہ یہ الفاظ وہ بول پاتا ہو جو اس خاتون نے بولا ہے. مطلب مجھے دلی تو عشق حقیقی ہے، جو بھی غلطیاں ہوئیں لیکن عشق دیکھیں انسان ہے. میں یار دوران میں آپ کو بتاؤں، اگر اس طرح مارنا شروع ہو جائے آپ کا ایک سردار بھی، سب کو سیاکاری پہ اب شوٹ کرو. ہمیں نہیں پتہ، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں. آپ جائیں بازاروں میں، یہی جو مونچوں میں تھا بڑے بڑے شلوار پہن کے ہماری طرح، یہ تاڑ میں نہیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی لڑکی آئے اور اس کو ہم چھیڑیں. یار ایک منافقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. نہیں آپ کے یہ ابھی کوئٹہ میں چند دن پہلے ایک لڑکی نے بی ایم سی، جو مطلب بی ایم سی نہیں، کسی کالج کی تھی یا پرائیویٹ ٹیوشن وغیرہ پڑھتی تھی، اس نے جا کے پولیس کو بتایا یہ نمبر ہے، یہ گاڑی نمبر ہے، مجھے یہ موبائل نمبر ہے. امدادہ نام کی ہاں کوئی لڑکی نے مجھے بات کی ہاں تھا، میرا بات یہ ہو رہی نمبر ہے، اور مجھے گاڑی میں آ کے یہی بڑے شلوار والے مونچو پہ تھا آ کے وہ ہراسمنٹ کرتے ہیں گاڑی میں، اور پھر کاغذ میں نمبر پہن کے چلے گئے. اگر غیرت ہے جاؤ پہلے ان کو بھی شوٹ کرو نا. سب کچھ نمبر ہے، ڈیٹیلز ہیں. ڈیٹیل ہے، گاڑی کا نمبر پلیٹ ہے، آپ کا اپنا اس کا نمبر ہے، جو سیل فون کا نمبر دیا ہے، تو شوٹ کرو. یار کتنی منافقت ہم کریں گے یار. اور طبقے کا ہمیشہ، کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی معاشرے کا، یاد رکھیں اس کا جو کمزور جو مخلوق ہے وہ عورت ہے. لیکن میں اس سے عورت بلوچ نے کی بات نہیں کمزوری کر رہا کا ہوں، مظاہرہ نہیں ٹھیک ہے، کیا. نہیں ویسی مطلب استحصال کا شکار بھی ہوتی ہے. سب سے اور زیادہ ظلم سے تھی. سب سے زیادہ مطلب میں ایک اپنے معاشرے کی بات نہیں کروں، دنیا میں یورپ میں آپ جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، کمزور طبقہ وہ خاتون ہے، ایک عورت ہے. اور سب سے زیادہ آپ کی غنڈہ گردی بدماشی عورت پہ بھی چلتی ہے. آپ یار یہ نہیں سنتے ہیں جو آپ کے پاکستان کے جو بڑے بڑے اینکر پرسن ہیں، ان کو شوہر یار پیٹتے ہیں، اگلے دن دیکھو منہ سوجا ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا کے سامنے آتے ہیں. بڑے اینکر جو ہیں، ہم ابھی ریسنٹلی ایک خاتون کی ہوئی تھی اینکر نا، تھی. ٹھیک ہے نا، اس کی ہوئی تھی. تو مظلوم ہے نا یار طبقہ. جتنا بھی آپ اس کو اسکرین کے سامنے دیکھیں، مطلب دوروں پہ چلاتی ہوگی، کوشچن کرتی ہوگی، لیکن گھر میں مظلوم ہے بیچاری. مظلوم ہے ان تو آپ جب تک مظلوم کا ساتھ نہیں، وہ بعد کی بات ہے یار، کون غلط ہے کون صحیح ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ کرنا. کیا لگتا ہے اب کوئی پیش رفت ہوگا؟ اب کوئی چیزیں یار مجھے نہیں لگتا یار، دوران دیکھو، یہ چیزیں مجھے نہیں ہمیشہ کی طرح لگتا، مجھے نہیں لگتا یار. ایک وزیر اعلیٰ کا آپ کا حال یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات یہی ہو رہی تھی کہ ابھی بندے ٹریس نہیں ہو پا رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 4 بندے پکڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں 40 بندے پکڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں جی 1 بندہ ہم نے پکڑا ہے. بھائی 1 بندہ پکڑا ہے، کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یار دیکھو نا، ابھی بات وہیں پہ آتی ہے. یہ جتنے آپ کے کابینہ میں لوگ، اس میں اکثریت یہ استحصالی طبقہ ہے نا، ان کے علاقوں میں خود کرواتے ہیں، کیسے پکڑوائیں گے ان کو؟ تو میں صبح یہ کہہ رہا تھا، مجھے نان بلوچ تھے اسلام آباد پنجاب سے، دوست کنیکٹ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے بھائی اس میں سردار کیوں نہیں بولتے ہیں، اس میں قبائلیت کیوں نہیں. میں نے بولا دے آر دی فیسلیٹیٹر ہیں، وہ دے آر دی بینیفیشریز آف دی. یار ان کو ایک بات بتائیں آپ، یہ آپ کے بارکان میں بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا نا، بالکل. خاتون باہر آئی، بچے آئے، ایک خاتون ان کو بازیاب کروانے کے لیے ایک خاتون نے اپنی جان کی قربانی دی. بالکل ٹھیک ہے، پیچھے کون تھا، آگے کون تھا، ذمہ دار کون ہے، سب کو پتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک قبائلی سردار یا ٹکری سو کال جو بھی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آپ مجھے دکھائیں. ریئیکشن میرے اور آپ جیسے لوگوں کا تھا، جس پر تھوڑا بہت پیش رفت ہوا. کیا پیش رفت ہوا یار؟ صرف اتنا ہوا کہ وہ بازیاب ہوئے، اگلے بندے نے 4 دن تھانے میں گزارے، پھر جا کے اسمبلی میں بیٹھے. وہی وزارت میں. ٹھیک ہے، ابھی ہم ایکسپیکٹ رکھیں، ایکسپیکٹیشن ہماری یہ ہو کہ یہ وزیر اعلیٰ اور یہ کابینہ کے لوگ یہ جائیں گے اور انصاف ہوگا، خاتون کے جو ہے وہ قاتلوں گرفتار ہوں گے، ان کو سزائیں ہوں گی. یہ غلط فہمی مت پالیں. یہ باہر کے لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، یار پنجاب میں بھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں
جب آپ بات آتی ہے، دیکھیں میں تو ایک چیز، کچھ لوگ ٹھیک ہے اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، مجھے ایک چیز کا بڑا یہ دکھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسی کو بیس بنا کے آپ کے پورا جو بلوچ سوسائٹی ہے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اب میں نے ایک چیز دیکھا، بہت سارے ابھی ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں، روف کلاسرا صاحب ہیں، بولتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے بات ہوئی، وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ انفارمیشن بتایا، تو وہ جو نام بتا رہے ہیں، وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں، قوم صومالانی قوم کو سلیمان لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں نام کچھ عجیب، ان کو ہمارے یار میں دوران میرا منہ مت کرواؤ یار. یہ جو اسکیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پنجاب پیپل پارٹی یا نون لیگ کی سیاست پہ ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان بیچاروں کو بلوچستان کی نہ جغرافیہ کا پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ اس خطے میں کون سی زبان بولی جاتی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ کوئٹہ اور گوادر کا فاصلہ کتنا ہے. آپ ان کی مثالیں دیتے ہو، یہ ہم نے سنا ہے. ایک بندے کو یہ نہیں پتہ ہو کہ جی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی. یار ان کا ذکر ہی نہیں کرو بندے کا، تھوڑا سا بندہ جذباتی ہو جاتا ہے. چھوڑے ان کا، یہ فلاسفر ہو سکتے ہیں، یہ دانشور ہو سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کے سبجیکٹ ہمارے معاملات میں یہ وہ ہیں. ان کو چھوڑے، ان کو ہمارے معاملات کا پتہ نہیں ہے اور یہ ہمیں ایسے سمجھتے ہیں کیا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم جب کہیں بھی ہوتے ہیں فنکشن وغیرہ آپ جاتے ہیں نا، یہ ہم سے ایسے ملتے ہیں جیسے کہ جی ہم پتہ نہیں ہے کس غار تیسری دنیا سے تیسری دنیا کسی غار سے ابھی نکل کے آئے ہیں اور سب کچھ ان کو پتہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کاکڑ اور مینگل کے صدیوں کی جو ہے وہ دشمنی بولتے ہیں کہ قبائلی دشمنیاں ہیں ان کی، اس لیے جو ہے کاکڑ اور مینگل جو ہے آپس میں. ان کو چھوڑے، ان کا ذکر چھوڑے. وہ خواہ رؤوف کلاسرا ہو، وہ خواہ حسن نثار ہو، خواہ جاوید چودھری ہو، کوئی بھی ہو، بس ان کا آپ ذکر چھوڑے، ان کو ان کے حال پہ رہنا. شکریہ. رشید بلوچ صاحب تھے جو کہ ہمیں اس واقعے کے متعلق بتا رہے تھے. گزشتہ روز سوشل میڈیا پر وائرل ہوا. اب تک جو پیش رفت ہوئے ان کے مطابق اب تک وزیر اعلیٰ صاحب کے ترجمان صاحب نے جو بیان دیا اس میں ایک جو ہے قاتل گرفتار ہو گیا ہے، مجموعی طور پر ایف آئی آر کے حوالے سے بھی اقدامات ہیں، لیکن ایسا ہمیں کوئی جو ہے پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی. لیکن ہم نے اس سے قبل جو ہے آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھے کہ معلومات ہمارے پاس جو آئی تھی وہ یہ 40 دن قبل یہ واقعہ رونما ہوا تھا قتل کا، لیکن یہ 6 ماہ قبل کا واقعہ. جو مزید تفصیلات ہوں گے وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے. فی الحال رشید بلوچ سے اور دوران بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.